تو یہ تو اس قسم کے قوانین تو انگریز بنایا کرتے تھے یہاں کی عوام کو اپنا غلام بنانے کے لیے، ان کے بیسک رائٹس کو ختم کر کے جبر ظلم کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے۔ یہ ایک انتہائی انسیکیور سٹیٹ کی ایک اور کوشش ہے کہ وہ پاکستان جیسی پولیس سٹیٹ بلکہ آٹوکریٹک سٹیٹ کو مزید جو ہے ہارڈ کر دے۔ رولز ریگولیشن جو بنائے جاتے ہیں وہ انسان کی بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں اور ہر آدمی کو ایک شریف شہری سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے اس کو کہہ دیں کہ ہیبیچول ہے اور وہ افینڈر ہے اور بیہیویئر اس کا ٹھیک نہیں ہے، پھر اس کا بیسک رائٹ ختم کر لیں کہ آئیڈینٹی کارڈ چھین لیں گے، اس کا موبائل لے لیں گے، تو یہ عوام کو آپ ایک شریف شہری بننے کے لیے انکریج کر رہے ہیں یا ڈسکریج کر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اور اس کے ساتھ آپ کے آئین کے اندر جو ہے بیسک رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر 8 سے لے کے 28 تک جو ہیومن بیسک رائٹس ہیں اس میں سے 10A 14 15 19 یہ تمام کی ایبولیشن ہے، اس کے اگینسٹ ہے سارے کے سارے۔ تو اگر آپ یہ ایسے کریں گے تو یہ تو اس قسم کے قوانین تو انگریز بنایا کرتے تھے یہاں کی عوام کو مطلب اپنا غلام بنانے کے لیے، ان کو مطلب ان کے بیسک رائٹس کو ختم کر کے جبر ظلم کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے۔ تو یہاں ہمارے اپنے نمائندے ہیں، آپ جو بھی اسمبلی ہے ہماری، جو قانون بنانے والے ادارے ہیں، جوڈیشری ہماری ہے، پولیس ہماری ہے، تو ہم سب لوگ مل کے عوام کو انکریج کریں کہ اس ملک کے شریف شہری بنے۔ یہ قانون جو متعارف کروایا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے چند روز قبل، اس کو ہم مختلف سطحوں پر سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ جو کلونیالٹی جو ایک تصور ہے اس کی کنٹینیویشن بھی ہے، لیکن یہ ماڈرنٹی کا بھی ایک مظہر ہے۔ ماڈرنٹی کا مظہر اس طرح سے ہے کہ جو ماڈرن سٹیٹ ہے وہ انتہائی اعلیٰ قسم کی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے سرویلنس کے لیے، نئے نئے میکنزمز ایجاد کرتے ہیں اور قوانین کے ذریعے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ معاشرے کی سرویلنس یعنی جاسوسی کریں۔ اس سے قبل کمزور قانونی بنیادوں پر انٹیلیجنس کمیٹیز بنائی گئی تھی ڈسٹرکٹس میں اور پروونشل لیولز پر، تو ان کو مضبوط قانونی بنیادیں فراہم کرنے کے لیے یہ قانون میں بہت جامع قسم کا ایک میکنزم دیا گیا ہے۔ اور اگر اس قانون کو آپ پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تمام سیاسی گروہ یا سماجی گروہ، اور جس میں کہ این جی اوز بھی شامل ہیں، ہیومن رائٹس این جی اوز بھی شامل ہیں، ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز، اور عام جو ایکٹیوسٹ ہیں یا وکلاء ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان سب کی سرویلنس کی جائے گی اس قانون کے ذریعے، اور ان کو جواب طلب کیا جائے گا جہاں پر بھی ریاست کو یہ محسوس ہو کہ وہ موجودہ جو سٹیٹس کو ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اور غور سے دیکھیں تو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جو امیڈیٹ ایم ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو کنٹرول کرنا ہے، اور جیسے ایسے گروہ ہیں، بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، یا بلوچ سٹوڈنٹس ہیں، یا پشتون سٹوڈنٹس ہیں جو سو کالڈ پیریفریز سے آتے ہیں پنجاب میں پڑھنے کے لیے یا کاروبار کے لیے یا اور ایکٹیویٹیز کے لیے، اور قانونی طور پر جو مانی جاتی ہیں، وہ ان کو بھی گرفت میں لینے کی شاید کوشش ہے۔ ایک بڑی اہم شک ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس کمیٹیز کو یہ بھی ایک فنکشنل پاور دی گئی ہے کہ وہ یہ بیان کر سکیں، اضافہ کر سکیں اس لسٹ میں جو اس قانون میں دی گئی ہے کہ جو اینٹی سوشل بیہیویئر کیا ہے۔ تو اب ایک انٹیلیجنس کمیٹی انتظامیہ کے نمائندوں پر مشتمل اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندوں پر مشتمل وہ یہ بتائے گی کہ اینٹی سوشل بیہیویئر کیا ہے۔ جوڈیشل پروسیڈنگ کے بغیر شیورٹی بانڈز لوگوں سے دیے جائیں گے جن کی ایکٹیویٹیز پر اعتراض ہوگا انتظامیہ کو، جن کو وہ اینٹی سوشل ایکٹیوسٹ ڈکلیئر کر دیں گے۔ اس کے علاوہ وہ میجسٹریٹس کو یہ پاور دی گئی ہیں کہ وہ الیکٹرانک گیجٹ کے ذریعے وہ قابل اعتراض افراد پر وہ گیجٹس امپوز کر دیے جائیں گے اور ان کی حرکات و سکنات کو مانیٹر کیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی انسیکیور سٹیٹ کی ایک اور کوشش ہے کہ وہ پاکستان جیسی پولیس سٹیٹ بلکہ آٹوکریٹک سٹیٹ کو مزید جو ہے ہارڈ کر دے۔ تو ہم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان والے سمجھتے ہیں کہ عوام کے حق میں یہ کام نہیں کیا جا رہا۔ اس سے پہلے بھی پیمرا، پیرا اور اس قسم کی چیزیں بنائی گئی ہیں، اس کی آؤٹ پٹ کیا نکلی؟ تو اس طرح لوگوں کو جبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ مجبور نہ کیا جائے، ان کو شریف بننے کا موقع دیا جائے، ان کو بار بار انکریج کیا جائے، اپنے ساتھ ملایا جائے، دور نہ کیا جائے۔